کوئٹہ میں سابق ایرانی صدر شہید ابراہیم رئیسی کی یاد میں ایک علمی اور بہتری سفارتی تعلقات کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ایرانی قونصل جنرل حسین درویشمند، کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کے سربراہ عبدالمتین اخوانزادہ، خانہ فرہنگ ایرانی کے ڈی جی امیری، بلوچستان نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما غلام نبی مری سمیت دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس کانفرنس میں سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان کے لیے جذبات و لگاؤ، پاکستانی حکومت اور عوام کا شہید ابراہیم رئیسی کے بارے میں جذبات و احساسات اور مستقبل قریب میں پاک ایران تعلقات کی نئی جہتیں جیسے موضوعات پر تقاریر کی گئیں۔ اس موقع پر غلام نبی مری اور عبدالمتین اخوانزادہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان اقوام میں ہم بلوچ بھی ایک اقوام ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی ہمارا بیانیہ، ہمارا موقف، ہمارا روز اول سے ہم ہر قسم کی نفرت کی، تعصب، تنگ نظری، یہ جتنے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس 21 سینچری میں ہم نے بہت سے دنیا کی یہ جو گلوبل ویلیج ہے، یہاں انسرجنسی ہے یا پراکسی وار چل رہے ہیں یا بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان تمام حالات اور واقعات میں پورا دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا دنیا کے جو ان کے دانشور ہیں، ان کے رائٹرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب اس چیز پہ متفق کہ ہمیں امن، آشتی، بھائی چارگی فروغ دے کر ہی ہم جدید ٹیکنالوجی، جدید دنیا میں ہم قدم رکھ سکتے۔ ہمارے ملک کے حالات بلا شبہ کمزور ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ابراہیم رئیسی کا آخری دورہ تھا دنیا کے اندر، وہ پاکستان کے تھا، اور انہوں نے بہت کھل کے بات کی کہ ہمیں مثالی تجارت کے لیے، ہمیں بارڈر ٹریڈ کے لیے، ہمیں ثقافتی تعلقات کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے حکمران کیوں ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ اپنے پچھلے دور صدارت میں آخری کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ آئے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا۔ یہ جو معاشی ضروریات ہے، مادی ضروریات ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے جب تک آپ اس کے لیے سنجیدہ نہ ہو، اپنے عوام کے ساتھ جو ہے مخلص نہ ہو۔ ہمارے ظاہر ہے مشرق کے پاس وسائل تو بے پناہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم خزانوں کے مالک ہیں، زمین کے اوپر بھی، نیچے فضا کے اندر بھی۔ ایران نے تو محنت کی ہے، انقلاب کے بعد بہت چیزیں انہوں نے ڈیولپ کی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے، اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی خدمات کو۔ اس لیے پاکستان کے اور ہمارے اس پورے خطے کا علاج یہ ہے کہ ہم سیاسی اشرافیہ کو، اسٹیٹس کو مسترد کریں۔ تو آپ کو بھی، ہمیں بھی اپنے سیاسی فضا میں بند راستے کھولنے چاہیے، اس کے نتیجے میں ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہے، وحشت ہے، غربت ہے، ٹیکسوں کی ایک بھرمار ہے، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہمارے اپنے خزانے یہ چاندی کے ریکارڈنگ کے دوسروں کو دیتے ہیں، اور جو بارڈر پہ ہمارے پاس کاروبار کا حصہ ہے اس پہ کہتے ہیں یہ فلاں کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، یہ ایپیکس کمیٹی نے کیا ہے۔ پارلیمنٹ سے اوپر، جمہوریت سے اوپر آپ نے تماشے بنائے ہیں، تو یہ تماشے ہم منظور نہیں کریں گے۔ کرنی ہے، بھرپور کرنی ہے، اور جبر کا اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے ایوان اور ان کے زندان جو ہے وہ کبھی ہمیں روک نہیں سکیں گے، اور ہم بھی افغانستان بن سکتے ہیں، ہم بھی ایران بن سکتے ہیں، ہم بھی حماس کی طرح جو ہے وہ اپنے معاشرے کو ظلم اور جبر کے باوجود جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مقررین نے مزید کہا کہ شہید ابراہیم رئیسی کی پاک ایران تعلقات کی بہتری کے لیے دی گئی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کو پاک ایران تعلقات کی مضبوطی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تقریباً پورے بلوچستان کی عوام ایرانی اشیاء کی خرید و فروخت کر کے ہی اپنی معیشت کا پہیہ چلا رہی ہے۔ واچ نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔